جو ہمارے پاس جو بات ہے یعنی عمل علی الحدیث، اس کے لیے ہمارے پاس متواتر دلائل موجود، اتنے دلائل زیادہ ہیں کہ بے شمار ان کا احاطہ ہی نہیں ہو سکتا، سینکڑوں کہتے ہیں، ہزاروں کہتے ہیں احادیث ہمارے پاس موجود ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا جو ہمارا مسلک ہے؟ کون سا مسلک؟ ہم نہ اخباری ہیں نہ اصولی ہیں، نہ اخباری نہ اصولی، ہم کس کے کہنے والے کہ ہم خاک در ہیں حیدر صفدر علیہ السلام کے، ہم محب ہیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے، انہوں نے اپنے محبین کا نام اخباری اصولی نہیں رکھا ہے۔ ہمارا مسلک کیا ہے؟ اتباع اہل بیت علیہ السلام، اتباع حدیث اہل بیت، فرمان اہل بیت علیہ السلام کا سنو، اس کو سمجھ جاؤ، اس کی اتباع کرو۔ اور عالم کا کیا کام ہے کہ نہ کہ اپنا نظریہ لوگوں کو سنائے، میرا نظریہ ہے، خاک تیرے نظریے پر، لعنت تیرے نظریے پر، لعنت تیری شکل پر، تو کیا کر، تو فرمان اہل بیت علیہ السلام کو لوگوں کو سمجھا، لوگوں کو سنا، نہ کہ تیرا کلام کسی کے لیے حجت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یاری صاحب کا آپ نے کلپ ملاحظہ فرمایا جس میں وہ کہتے ہیں کہ لعنت ہے تیری فہم پہ، لعنت ہے تیری بات پہ، ہم تو معصوم کے فرمان کے تابع ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اللہ یاری صاحب اپنی اس لعنت کے تابع ہیں یا معصوم کے فرمان کے۔ اللہ یاری صاحب کا یہ چینل ہے جناب، آپ ٹیلی گرام پہ جا کے اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس میں اللہ یاری کے پروگرام کی اناؤنسمنٹ بھی آتی رہتی ہے، کلپس بھی آتے ہیں، اور یہاں پر ان کے سوالات جوابات بھی آتے ہیں۔ میں دکھاتا ہوں آپ کو اچھا اب یہ کیا بیان کر رہے ہیں جی؟ ماہ مبارک رمضان میں کتنا فطرہ دینا ہے آپ لوگوں نے، وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ اللہ یاری صاحب کے مقلدین اگر فطرہ دینا چاہتے ہیں تو وہ یہ کام کریں، 4 کلو آرز یا برنج، بھائی 4 کلو آٹا یا چاول، یا پھر آپ 4 کلو آرز یا برنج ان کی جو قیمت ہے کس حساب سے دینی ہے، جو آپ کے شہر میں وہ قیمت موجود ہے چل رہی ہے ان کی، اس حساب سے آپ نے دینا ہے۔ اچھا جی، اور برائے ہر فرد از کسانی کے خرچ آنا بردوشی شمار، ہر اس شخص کے لیے آپ نے یہ فطرہ دینا ہے جس کا خرچ اخراج آپ کے ذمہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے یا عورت ہے۔ قال رسول اللہ قال صادق نہیں آیا، اللہ یاری صاحب نے اپنا استنباط بتایا ہے، ساتھ میں کالا نہیں لگایا۔ اچھا اسی طرح آپ اس میں ملاحظہ کرتے جائیں تو اللہ یاری صاحب سے حضرت آیت اللہ العظمیٰ اللہ یاری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آیت اللہ العظمیٰ صاحب جو ہیں وہ ان کے اس میں نام آیا ہوا ہے، یعنی جو ان کو سوالات وغیرہ آتے ہیں۔ اچھا جی، اور اسی طرح سے آپ ان کے اس میں جا کر لگائیں تو آپ کو بہت زیادہ، یہ دیکھیں یہ سوال آیا ہوا ہے، سوال نمبر 5376، ٹھیک ہے، زمین کے متعلق آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ زمین کی حیت کیا ہے یا زمین کی ہویت کیا ہے، اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیا ہے۔ اللہ یاری صاحب نیچے پھر کوئی جواب دے رہے ہیں، کوئی حدیث نہیں لگائی وہاں پہ بھی۔ اچھا جی، یہ آپ اس طرح سے چلتے جائیں، خیر اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سا مواد ملے گا، آپ خود جا کے بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، پھر یہاں پر ایک اور اللہ یاری صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ آیا یہ درست ہے کہ آپ کی مخالفت امام زمانہ کی مخالفت ہے؟ اللہ یاری صاحب کہتے ہیں نہیں بھائی، اللہ یعص باللہ کیا باتیں کر رہے ہو۔ اچھا جی، یہاں پر پھر آ رہا ہے کہ ہاں یہ دیکھیں، یہ بڑا بات کی جاتی ہے، بھائی فلاں کو مالک اشتر کہہ دیا، فلاں کو سلمان فارسی کہہ دیا، تو آئے یہ درست سے نہیں ہے۔ اللہ یاری صاحب کہتے ہیں آؤ بھائی بچوں میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ یاری صاحب سے سوال کیا گیا کہ کسی کی مدح یوں کی جائے کہ سلمان زمان، ابو ذر زمان، مالک اشتر زمان، ٹھیک ہے نہیں ہے، پوری تفصیل سے جواب دیتے آتے ہیں بغیر معصوم کے فرمان کے۔ آخر میں کہتے ہیں خلاصہ کلام، خلاصہ کلام یہ ہے مبالغہ بر مد ہو زم اگر واقع نان کسی کے مد ہی میشود در نظر مد کنندے لائے کے مد حرمتی نظر کو حرام نہیں ہے بھائی، آپ کی نظر میں وہ بندے، اس بندے میں وہ اوصاف پائے جاتے ہیں اور آپ اس میں مبالغہ کر جاتے ہیں، اتنا نڈر بندہ ہے، آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو مالک اشتر ہے آج کا، ٹھیک ہے، جس طرح مالک اشتر ایک نڈر تھا، ایک بابصیرت علی کا شیعہ تھا، ویسے ہی یہ بندہ ہے، تو آپ اس کو مالک اشتر زمان کہہ دیں، حرام نہیں ہے، یہ مبالغہ کوئی ایشو نہیں ہے بھائی، فرمان وہ انشاءاللہ ڈھونڈیں گے پھر لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ یاری صاحب کے آپ چینل کو، خیر بہت سارے ہیں، اب اس میں میں آپ کو اگر تفصیل سے سارے دکھانے بیٹھ جاؤں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، فی الحال 1-2 نمونے کافی ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے اللہ یاری صاحب اپنی بات میں کہ لعنت ہے اس بندے پہ جو